الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. امام الانبیاء محبوب کبریا سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین امام المتقین شافی محشر ساقی کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. اللہ پاک ہماری اس سعادت کو، اس نیکی کو قبول فرمائے. مالک کائنات نے ایک فیصلہ فرما دیا، لوگوں اگر تم میری اطاعت کرنا چاہتے ہو، میری فرما برداری کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. میرے نبی کی اطاعت میری اطاعت ہے، میرے نبی کی غلامی میری غلامی ہے، میرے نبی کی فرما برداری میری فرما برداری ہے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا نبی تمہیں دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ، جس سے منع کرے اسے بعد آ جاؤ. تمہاری دنیاوی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، پلسرات سے گزرنے کی زندگی اسی طرح پر کامیاب ہو سکتی ہے کہ ہاتھ تیرا ہو اور دامن کالی کملی والے کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسا دامن پکڑ کہ موت آ جائے مگر سرکار کا دامن نہ چھوٹے. رات ہو، دن ہو، شادی ہو، غمی ہو، ملازمت ہو، مزدوری ہو، زراعت ہو، کاروبار ہو، ہر معاملے میں تجھے اس بات کی جستجو رہے، تجھے اس بات کی تلاش رہے کہ میرے محبوب کی اداؤں کے خلاف نہ ہو جائے. یہ ہے سیرت کا معنی اور یہ ہے سیرت طیبہ کے ذکر خیر کا مفہوم. آج ہم لوگ اپنی مرضی، کہیں قوالیاں ہو رہی ہیں، ڈھول دھماکے بج رہے ہیں، یعنی بعثت نبوت کیا ہے، مقصد نبوت کیا ہے؟ اللہ پاک نے جو اتنا بڑا نبی بھیجا اس کی بھی تو کوئی منشا ہوگی. نبی آئے جھوٹ کو مٹانے کے لیے، سچائی کو زندہ کرنے کے لیے،
بدماشی کو مٹانے نبی تشریف لائے، شرافت کو زندہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آج ہم نے مقصد نبوت کو جھٹلایا۔ بدماشی زندہ ہے، شرافت مردہ ہے، سچائی دب رہی ہے، جھوٹ ناچ رہا ہے۔ گانے بجانے، بدماشی، فحاشی، قریانی، ان ساری چیزوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر طاقت کے بلبوتے پہ ایسا کر رہے ہو تو طاقت بڑوں بڑوں کی مٹ گئی۔ میرے اور تمہارے نبی، ساری کائنات کے نبی، زمین آسمان والوں کے نبی، فرشتوں اور ستاروں کے نبی، درختوں اور پرندوں کے نبی، مالک کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، لوگوں، فرمایا میری بات کو پلے باندھ لو، اپنے آپ کو اس بات پر پکا رکھو، یقین جما کے رکھو، جب تک لوگ بدماشی سے، جھوٹ سے، فنکاری سے دور رہیں گے، اللہ کی رحمت ان کے چاروں طرف رہے گی۔ رحمت زمین سے ابلے گی، رحمت آسمان سے برسے گی، رحمت چاروں طرف سے آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، جب تم جھوٹ بولنے لگو گے، بدماشی کرنے لگو گے، عیاشی کرنے لگو گے، حرام خوری کرنے لگو گے، اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا، تم سب پہ خدا کی لعنت برسے گی۔ یتیم مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں ابھی تقریباً 10 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ، اس نے یہ سوچ کر کہ ساری دنیا بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتی ہے، ایک ایسا کوٹھا میں نہ اپنے ملک میں بناؤں، لوگ یہیں طواف کیا کریں گے۔ چنانچہ ابرہہ نے ایسا ہی کوٹھا بنا دیا، اعلان کیا، آؤ یمن کے کعبے کا طواف کرو۔ خدا کی قسم، تھے تو کافر، تھے تو بے دین، تھے تو جاہل، مگر اتنا پتہ ان کو بھی تھا کہ بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طواف جائز نہیں۔ ان کافروں کا یقین تھا، ان بے دینوں کا یقین تھا، ان جاہلوں کا یقین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا بیت اللہ کے طواف کے لیے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اسی کعبے کا طواف کیا۔ سارے نبیوں نے کیا، خلیل اللہ نے طواف کیا، ذبیح اللہ نے کیا، کلیم اللہ نے طواف کیا، نوح نبی اللہ نے طواف کیا، عیسیٰ روح اللہ نے طواف کیا، تمام کے تمام نے اسی کا طواف کیا۔ یمن کے بنائے ہوئے کوٹھے کعبے کو کافروں نے قبول نہیں کیا۔ یہ تو اب ترقی کا دور ہے نا، ہر شہر میں کعبہ بنایا اور گھومنے کھڑے ہو گئے۔ یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا، فیہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ساری زمین پہ، ساری کائنات پہ اور لوگوں، سب سے میں نے پہلا اپنا گھر بنایا، عزت والا بنایا، مکے میں بنایا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، اسماعیل ذبیح اللہ نے پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑائے، سیدہ ہاجرہ جیسی مائی پانی لاتی ہے، حضرت سارہ جیسی روٹیاں پکا کے لاتی ہے۔ اور دنیا کے مسلمانوں اور مسلمان پاکستان کے ملتان کے مسلمانوں، ذرا کعبے کا مستری تو دیکھو، خلیل اللہ ہے، کعبے کا مزدور تو دیکھو، ذبیح اللہ ہے، بنانے والے کی
گھر والی تو دیکھو، مزدور کی اماں سیدہ ہاجرہ تو دیکھو، اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا، ارے یہ کعبہ نبیوں نے بنایا، اللہ نے بنوایا۔ آج اگر تیرے جیسا میرے جیسا کوئی اور بنا بیٹھے، ہزاروں نہیں کروڑوں کعبے بنائے، خدا کی قسم وہ کعبہ طواف کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہ کعبے کی توہین ہے، بیت اللہ کی توہین ہے، اس بنانے والے مستری کی توہین ہے، اس بیت اللہ کے مزدور کی توہین ہے، اور پانی لانے والی ہاجرہ کی توہین ہے، روٹیاں پکا کر کے لانے والی سارا کی توہین ہے۔ کمال ہے، تیرے کوٹھی کا جو نقشہ بنا دے وہ انجینئر کام کا، اور جس نے خانہ کعبہ تیار کیا وہ بھی کام کا نہیں۔ اچھا تو نبی کا غلام ہے۔ یمن کے بادشاہ نے کعبہ بنایا، لوگوں نے طواف کرنے کے بجائے پخانہ کر کر کے اس کا کوٹھا بھر دیا۔ دیکھا کیسے رد کیا۔ ابرہہ کو آگ لگ گئی، کہنے لگا جب تک اس کعبے کو میں گرا کے نہ ہوں، جب تک اس اللہ کے گھر کو منہدم نہ کر دوں، اس مکے والے خانے کعبے کو ملیا میٹ نہ کر دوں، لوگ اس وقت تک میرے کعبے کو نہیں مانیں گے، میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے۔ طاقت کے بلبوتے پر اٹھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا۔ کس وقت لے کر آیا؟ جبکہ دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر میں ہیں۔ ابرہہ نے آ کر کے عرفات کے قریب مزدلفہ کے بائیں طرف وادی محشر میں ڈیرا لگا دیا۔ عبد المطلب جو حضور کا دادا ہے، اس کے اونٹ وہاں چل رہے تھے۔ ابرہہ بادشاہ کے سپاہیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ پکڑ لیے۔ عبد المطلب کو پتا چلا وہاں مکے میں کہ میرے اونٹ بادشاہ ایک آیا ہوا ہے، ہاتھیوں کی فوج ہے، بڑی طاقتور فوج ہے، اور وہ اونٹ پکڑ بیٹھا میرے اور کعبے کو گرانے آیا۔ عبد المطلب اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے، انچارج تھے۔ تو یہ گئے اور ابرہہ سے ملاقات کی۔ وہ سمجھا شاید یہ کوئی کعبے کے بارے میں بات چیت کرنے آئے ہوں گے، کچھ لو کچھ دو کی بات کریں گے۔ چلو اور نہیں تو میں یوں ہی طے کراؤں گا، ایک سال تیرے کعبے کا طواف ہوگا، ایک سال میرے کعبے کا طواف ہوگا، ایک سال لوگ ادھر آئیں گے، ایک سال لوگ ادھر جائیں گے۔ عبد المطلب تشریف لائے اور ابرہہ سے ملاقات کر کے کہا کہ بھئی تیرے سپاہیوں نے میرے ناجائز اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اپنے اونٹ چھڑانے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کمال ہے، آپ کعبے کے متولی نہیں؟ کہ ہاں ہوں۔ کعبے کی چابیاں تمہارے پاس نہیں؟ کہ ہاں میرے پاس ہے۔ کہ کمال ہے تیری، کعبے کی بات نہیں کرتا، اونٹوں کی بات کرتا ہے، تجھے اپنے اونٹوں کی پڑ گئی، تو کعبے کی بات کر۔ ہاں کس طرح کرنا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دے دیا، اونٹ میرا مال ہے، اس لیے میں چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ تیرے دل میں غلط خیال ہے، کعبہ میرا نہیں، کعبے والا کوئی اور ہے۔ بیت اللہ میرا نہیں، بے شک چابیاں میرے پاس ہے، بے شک وہاں کا انتظام میرے پاس ہے، بے شک میں وہاں کا متولی ہوں، لیکن تیرا خیال غلط ہے، کعبے کا مالک میں نہیں، کعبے کا مالک تو وہ ہے جو تیرا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے۔ سارے جہان کا وہی مالک ہے، وہ تجھ سے خود بات کرے گا، مالک میں مالک ہی نہیں، میں بات کیوں کروں؟ پھر اس نے کہا کہ جی انتظام تو آپ کے پاس ہے نا،
جو بات کرنی ہے وہ اب بات کرے۔ عبد المطلب نے جواب دے دیا، فرمایا میں نہیں جانتا، کعبے والا جانے اور تو جانے، تیرے پاس ہاتھیوں کی فوج ہے، میرے پلے کچھ نہیں، وہ خود تیرا مقابلہ کرے گا۔ جب زیادہ مجبور کیا ابرہہ نے، عبد المطلب نے ایک ہی بات کہہ دی، فرمایا کرے گا فکر، کرے گا فکر اپنے گھر کی، جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے، وہ برابر کا مالک ہے، اور ساری زمین کا مالک وہ، آسمان کا مالک وہ، سمندروں کا مالک وہ، دریاؤں کا مالک وہ، تیری فوج کا مالک وہ، میرا خالق و مالک وہ تجھ سے خود نہیں ملے گا، میرا کعبہ ہے ہی نہیں، مالک کائنات کا ہے، وہ خدا تجھے خود سنبھالے گا۔ ابرہہ سے اتنی بات کہہ دی حضرت عبد المطلب نے، اور اس کے بعد گھر گئے۔ پریشانی ہے الہی، میں کیا کروں، میرے پاس تو لشکر نہیں، میرے پاس تعداد نہیں، میرے پاس فوج نہیں، اس کے پاس تو ہاتھیوں والی فوج ہے، مگر اتنا تو کر سکتے تھے۔ اسی وقت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اے بیٹی آمنہ، او آمنہ چلو بیت اللہ میں چل کر دعا مانگے۔ عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کو ساتھ لیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹ میں ہے، چلی جا رہی ہے، اور کعبے میں لے گیا دادا، اور ہاتھوں میں غلاف کعبہ پکڑا دیا۔ حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے، اور حضرت آمنہ دعا مانگ رہی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے او مولا تیری مرضی، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو خالق و مالک ہے۔ فرمایا دعا مانگی جناب، دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر۔ یا لیسان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ مولا ہم نے تو سنا تھا کہ اس گھر کو بسانے والا آنے والا ہے، اور آج اس بیت اللہ کو ہاتھیوں کی فوج لے کر گرانے آیا دشمن۔ سیدہ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، دعا مانگ رہی ہے، اور تمہیں تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی۔ کسی آدمی سے اگر قرض مانگنا ہو نا، پیسے مارنے ہوں، کتنی باتیں بناتا ہے، پریس کرتا ہے، فلاں پہ بھی چاہیے، فلانے پہ بھی چاہیے، فلانے پہ بھی چاہیے، بس اتفاق کی بات ہے، ضرورت پڑ گئی، میں نے سوچا تھا چلو فلانے دوست کو کبھی آزمایا نہیں، آج آزما لوں، دیکھوں کیا کرتا ہے۔ 100 کروڑ باتیں بنا کر پھر 4 پیسے کا سوال کرتا ہے، اور اس مولا سے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہتا، اور میرے مولا تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا دروازہ چھوڑ کر جاؤں کہاں؟ معمولی قرض لینے کے لیے کتنی باتیں بناتے، زبان مارتے ہیں، اور جی چودھری صاحب ساڈے تو تسی ہو، ویلے کویلے تہاڈے نال کام پیندا، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ شیخ صاحب، مرزا صاحب، خان صاحب، تسی تو کدے جواب ہی نہیں دیتا جی ماشاءاللہ، اے ساڈے بچے نے تسی آپ ماترو بنے ہوئے ہو، کتنی گلاں ماردا ہے۔ لیکن یہاں بیٹھ کے نہیں کہتا ہوں میرے مولا میں سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، تیرے در کا خطا وار ہوں، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ میرے گناہ، زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ میرے گناہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ میرے گناہ، یہ سب کچھ ہے، پر میرے مولا بتا میں جاؤں کہاں؟
پہ جا کے متھا ماروں؟ مدینہ طیبہ سے باہر ایک آدمی نے احرام باندھا، اور احرام باندھ کر اس نے آواز لگائی، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آواز آئی، لا لبیک وسعدیک، تیری حاضری منظور نہیں۔ بڑے میاں تھے، یہ احرام باندھنے والے بزرگ آدمی تھے۔ ایک برابر میں نوجوان کھڑا ہوا تھا، اس نے بھی آواز سنی۔ وہ کہنے لگا، بڑے میاں جب منظوری نہیں تو کیا کرو گے جا کے؟ جب آواز آ گئی کہ منظور ہے ہی نہیں تو دھکے کھا رہے ہو؟ بڑے میاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، بیٹا تو ایک دن یہ آواز سن کر گھبرا گیا، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے۔ مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے، پر آج تک میرے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ اگر یہاں منظور نہیں تو وہاں چلا جاؤں۔ ارے منظور ہو یا نہ ہو، میں جاؤں کہاں؟ میں اور کہاں جاؤں؟ بس اتنی بات جب منہ سے نکلی، آواز آئی، آج ہم نے تمہارے یکدم 54 حج قبول کر لیے۔ اسی پر وہ کہتا کہ تیری کرم سے بے نیاز، تیری کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، اور جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، سربا سجود ہوں مگر سربا سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور میرے مولا جیسے تیرا حکم ہے ویسے اطاعت بجا لانا کہاں میرے بس کی بات ہے۔ دعا مانگی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سرکار کے دادے نے دعا مانگی۔ آواز آئی، عبد المطلب جب تم نے میرا دروازہ کھٹکھٹا دیا، اور اگلی بات یاد کر کے لکھ کے لے جاؤ، کیا مزیدار بات ذہن میں آئی ہے۔ آواز آئی، عبد المطلب تو دعا مانگتا بات اور تھی، سارا مکہ مانگتا بات اور تھی، سارے قریش والے دعا مانگتے بات اور تھی، آمنہ اکیلی دعا مانگتی بات اور تھی۔ میں تیری جھولی کیسے خالی لوٹاؤں؟ آمنہ پیٹ میں میرے محبوب کو لے کے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا اب میں نے اتنا قبول کر لیا، لشکر کی حاجت نہیں، فوج کی ضرورت نہیں، قریش والے بھی جاؤ، سردار آرام کرو، مکے والوں سو جاؤ، فرشتوں تمہاری ضرورت نہیں، جنوں تمہاری حاجت نہیں، آج ہاتھیوں کی فوج کے مقابلے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ آمنہ جب تو کالی کملی والی کو لے کے آ گئی، میں بھی تمہیں ایسی جنگ کر کے دکھاؤں گا جس سے میری خدائی سمجھ میں آئے۔ نرالی جنگ ہوگی آج،
عبد المطلب نے جب یہ بات کہہ دی کہ کعبے والا کعبے کی بات کرے گا تو میں ہی کروں گا، جبریل ہٹ جا، اسرافیل ایک طرف ہو جا، میکائیل اپنی طاقت کو الگ رکھو، سارے فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ، آج نرالی جنگ ہوگی۔ نرالی کیسے ہوگی؟ فرمایا ابرہہ کے ہاتھی لڑیں گے، میں خدا کی چڑیا لڑے گی۔ قرآن ہے، قرآن کہانیاں نہیں ہیں یہ، ڈولے نہیں ہیں۔ فرمایا میری خدائی تمہارے دماغ میں جب آئے گی، ایک طرف ہاتھی ہوں گے، ایک طرف ٹولے کی چڑیا ہوگی۔ خدائی طاقت کا مقابلہ ہوگا۔ بس دیکھتے دیکھتے ابرہہ نے اپنی فوج کو چلنے کا حکم دیا، ہاتھی چلے، فوج چلی، اور آسمان کی طرف بادل سے دکھائی دیے، بادل سے دکھائی دیے، دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چڑیا جمع ہو گئی۔ جیسے فوج کو جب تک حکم نہیں ملتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتی، بادل چھایا ہوا ہے، چڑیا گھوم رہی ہے اور انتظار ہے کہ کب بٹن دبے گا۔ ادھر سے آواز آئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ چڑیو بس اب بتاؤ، ذرا سی چونچ ہے، اتنی ننھی منی کنکریں پنجوں میں اٹھا رکھی ہیں چڑیوں نے پنجوں میں ذرا سی کنکریں اٹھا رکھی ہیں۔ اب میں نہیں کہتا کسی جماعت کا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، قرآن کہتا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، برسی کنکریں۔ قرآن کہتا ہے ایک ایک کنکر 7 ہاتھیوں کے اندر سے گزرتی۔ خدا جس کے ساتھ ہو پھر چاہے چڑیا کیوں نہ ہو۔ فجعلہم کعصف مأکول، قرآن کہتا ہے چڑیوں کی کنکریوں نے اس طرح ہاتھیوں کو چھلنی کر دیا جیسے گھاس چارے کو جانور منہ میں چبا کے کر دیا کرتا ہے، چبایا ہوا گھاس بنا کے رکھ دیا۔ ہاتھی جو واپس بھاگے نا، وہ بادشاہ فوج ساری اپنے ہاتھیوں کے نیچے رگڑی دی ساری فوج۔ خدا ہی فیصلے ہیں۔ وہ ایک اور بادشاہ تھا نا پہلے، نمرود، بڑا شیطان تھا، وہ بھی یوں کرتے 400 سال اس کے سر میں درد کبھی نہیں ہوا۔ نمرود بادشاہ تھا، خالی بدماش، چاروں طرف عورتیں کھڑی ہیں۔ اللہ کی ناراضگی آ گئی، اللہ نے فرمایا ہاں بھائی اب اس کی مغرور کھوپڑی ہم نے سیدھی کرنی ہے، مخلوق میں سے بولو کون آئے گا؟ فرشتے آئے، الہ العالمین ابھی اس کا دماغ نکال دیتے ہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، قیمہ بن جائے گا۔ ایسی مغرور کھوپڑی کا علاج فرشتوں سے نہیں کرانا، میرے فرشتوں کی بھی توہین ہے، جنوں سے نہیں کرانا ایسی کھوپڑی کا علاج، میرے دینوں کی توہین ہے۔ انسانوں سے نہیں کرانا ایسی مغرور بدماش کھوپڑی کا علاج، انسان کی توہین ہے۔ بس اللہ کی آواز پر ایک مچھر آیا، یوں کہ جی اگر حکم ملے تو میں تو سب سے چھوٹا ہوں، اور یوں لکھا کتابوں میں کہ مچھر بھی کیسا تھا، ایک پر نہیں تھا، ایک ٹانگ نہیں تھی۔ اللہ کا جی حکم ملے کھوپڑی انشاءاللہ بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، اجازت ہو۔ انہوں نے کہا اچھا تو ہی جا، تو بھی کیا یاد رکھے گا، لگ گئی ڈیوٹی۔ بیٹھا تھا نا بڑا آرام سے، سامنے سے یوں مچھر آیا اور سیدھا ناک کے ذریعے دماغ میں تشریف لے گیا، اور وہاں جا کر اس نے نعرے مارنے شروع کر دیے دماغ میں۔
لگا کاٹنے اور لگی کھجلی دماغ میں. وہ جو عورتیں چاروں طرف میک اپ کرے ہوئے کھڑی تھی نا، کہنے لگا کیا دیکھ رہی ہو کھڑی ہوئی، میرے سر میں جوتے مارو ساری. کسی نے اگر آہستہ مارا نا، کہنے لگا ساری محل سے نکال دوں گا، اس دوسری کے جوتے میں بڑا مزہ آیا، تیرے جوتے میں مزہ ہی نہیں آیا. اتنے جوتے مروائے، اتنے جوتے لگوائے، اللہ بھی حالے کھوپڑی گندی ہو گئی. بادشاہوں کو خدا کون اس کا مقابلہ کرے؟ اکڑا نہ کرو اس پروردگار سے، وہ بڑا بے نیاز ہے. اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں، او لوگوں میری ذات کا مقابلہ نہ کرو، میری صفات کا مقابلہ نہ کرو، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ. میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی. اب رہا گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا، سب کچھ کھو بیٹھا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے لیے کرم بن کر آئے، رؤوف بن کر آئے، رحوم بن کر آئے، رحیم بن کر آئے، مہربانیوں والا نبی بن کر آئے، شافی معشر بن کر آئے، ساقی کوثر بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے قرآن والے بن کر آئے. ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ نبی کے حضور میں ہر وقت بدماشیاں پیش کریں. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح، یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہوں گے. نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، زبان سے سچی بات نہیں ہے، دماغ میں ایک بات سمائی ہوئی ہے کہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا کوئی جھوٹ ہے، یہ تو کاروباری لائن ہے. نہ کاروباری لائن میں بیٹھ کر کے غلط کام کرنا جائز ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گھر میں بدماشی نہ کرو، دکان پہ بے شک بدماشی کرو. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف نہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دیوانہ پروانہ سچا غلام غلطی کر بیٹھا، شیطان نے غلطی کرا دی. ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی حضور کی خدمت میں آیا اور جا کے عرض کرنے لگا، اے کالی کملی والے، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا. طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھ پہ اسلام کا قانون چلا دو، مجھ پہ حد جاری کر دو، مجھ پہ قرآن کا قانون لاگو کر دو، میں آخرت کی تباہی سے بچ جاؤں گا. سرکار نے اس طرف منہ پھیر لیا، وہ پھر اس طرف آ گیا. میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھ پر حد جاری کرو، اسلام کا قانون مجھ پہ چلاؤ. پھر دوسری طرف آ گیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، جاؤ مدینے سے باہر لے جاؤ، اس کو پتھر مار مار کے مار دو، اس نے زنا کیا ہے، غلطی کی ہے. معاذ سلمی کو مدینے سے لوگ باہر لے گئے اور جو پتھر مارنے لگے، لہو نکلا، ایک مارنے والے کے کپڑے پہ گر پڑا. اس نے برا بھلا کہا، حضور نے سن لیا، فرمایا یوں نہ کہو، آج معاذ سلمی نے وہ توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے پر تقسیم کرو سب کو جنت واجب ہو جائے گی. کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، رپورٹ نہیں کی کسی نے، خود بخود آخرت کا ڈر لگا. میں ان کے عیب نہیں تمہیں سنا رہا، بلکہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ ان کے دل میں خوف تھا، ان کا اصل میں قیامت پہ ایمان تھا، میرا تیرا ہے ہی نہیں. قبر پہ یقین نہیں، قیامت پہ یقین نہیں، حساب و کتاب پہ یقین نہیں. ایک اور سے غلطی ہوئی،
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی، خود اقرار کرتی ہے، اعتراف کرتی ہے، بلکہ اس پر اصرار کرتی ہے کہ مجھے سزا دو جو قرآن میں ہے۔ فرمایا تو پیٹ سے ہے، تجھے حمل ہے، پتھر تجھے ماریں گے، وہ بچہ مرے گا، اس کے قتل کا ذمہ وار کون بنے گا؟ ہائے ہائے ہائے، امام الانبیاء کا ڈر دیکھو، امام الانبیاء کا خوف دیکھو کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے وہ مر جائے گا، اس کے قتل کا ذمہ وار کون بنے گا؟ ارے یہ لاکھوں کروڑوں ہزاروں عمل گرانے والے لوگوں، تم قیامت کے دن سور سے بھی بدتر ہو کے اٹھو گے۔ تم اس کو قتل نہیں سمجھتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قتل کا ذمہ وار کون بنے گا؟ جامائی جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر اسلام کا قانون تجھ پر چالو کریں گے۔ ایمانداری کی بات ہے، کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، اسے کوئی بلانے نہیں گیا دفتر کا آدمی، ہاں مائی اب تو فارغ ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، وہ تو نے یوں کیا تھا نا، چل تجھے سزا ملے گی۔ یوں لکھا کتابوں میں، جب وہ لڑکا پیدا ہو گیا یوں جھولی میں اٹھا کر سرکار کے دربار میں آئی، کالی کملی والے اب تو مجھے پاک کر دو، یہ بچہ پیدا ہو گیا، قرآن کا قانون مجھ پہ چلاؤ۔ اب حضور نے فرمایا اس کو دودھ کون پلائے گا؟ اس کو پالے گا کون؟ اگر اس طرح سے یہ مر گیا تو اس کا ذمہ وار کون بنے گا؟ روٹی دھوتی پھر چلی گئی، اور اس توجہ کرنا، اس وقت پوچھنے لگی جی کس وقت لے کے آؤں اسے؟ یوں فرما دیا کہ جب یہ روٹی کھانے لگ جائے، جب یہ روٹی کھانے لگے گا نا، جب تجھے وہ سزا دی جائے گی۔ یوں لکھا کتابوں میں کہ چند مہینے کا تھا، ہاتھ میں ٹکڑا دے کے لے آئی، جوڑی میں دیکھ لو ہاتھ میں ٹکڑا تو کھاتا بھی ہوگا نا، اب میرے یہ قدم اس خدا کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، خدا کی زمین پہ میرے قدم نہیں رکھے جانے چاہیے، میرے یہ منحوس قدم ہے، اللہ کی پاک زمین ہے۔ ہم میں سے بھی کبھی کسی نے خطا مانی؟ ایک گناہ کرنا اور ایک کرنا، کیا ہے؟ سارا جہان کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں تو کیا ہے؟ اسی کو خداوند کریم نے اعلان کر کے فرما دیا ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، ایسا وقت میں لاؤں گا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، کفن دینے والا کوئی نہیں، غسل دینے والا کوئی نہیں، قبر میں دفن کرنے والا کوئی نہیں، سرچی تمہاری ہوگی، کھوپڑیاں تمہاری ہوں گی، کتے گھسیٹیں گے۔ عقل کرتا ہے آدمی، کسی کو ڈاکٹری پہ ناز ہے، کسی کو افسری پہ ناز ہے، کسی کو پیری فقیری اور مولوی پڑھنے کا فخر ہے، کسی کو حاجی اور نمازی پڑھنے کا فخر ہے۔ فرمایا کیا فخر کرو گے؟ میرے در پہ آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ تو بھائی سیدھی سادی بات ہے، میں بھی زور لگا رہا ہوں، جب موت آئے گی خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ساری دنیا میں اور ساری زندگی میں میں کیا کرتا رہا ہوں۔ وہاں تو آنکھوں کے اشارے بھی لکھے جا رہے ہیں، زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ میں ہے، ریکارڈ میں۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کا نمونہ بن کے دکھلایا، کھا کے دکھایا، پی کے دکھایا، سو کے دکھایا، اپنی شادیاں کر کے دکھلائی، اپنی بچیوں کی شادیاں کر کے دکھلائی، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی شادیاں کر کے دکھلائی، بیمار بھی ہو کے دکھایا، مدینے کا بادشاہ بن کے بھی دکھایا، اور اپنے پیٹ پہ دو دو پتھر باندھ کے بھی دکھایا۔ ایک ایک وقت میں ایک ایک بکری کی ران بھی کھا کے دکھائی، اور کئی کئی وقت میں درختوں کے پتے چبا کر الحمدللہ پڑھ کے بھی دکھایا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا مہینوں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی مول ملتا تھا،
اندازہ لگائے ایک پانی کا پیالہ پانی بھی رج کے نہیں، اور ایک کھجور کا دانہ۔ تو کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اماں کیسے وقت گزرتا تھا؟ تو رونے لگی اور فرمایا بیٹی اس پیالے کی بھی اس وقت قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملا۔ تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں فتح کر کے بھی دکھلائی۔ جنگ بدر کے فاتح کو دیکھو، اگر کسی نے شکست دیکھ لی ہو تو احد کے میدان میں پیغمبر کے چچا کے 11 ٹکڑے اٹھاتے ہوئے کو دیکھو۔ اگر تمہاری بیٹی ہے، تمہیں اس کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے، تو تم فاطمہ کے ابا کو دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اگر عمر میں تیری بیوی چھوٹی ہے، اس کے ساتھ تجھے زندگی بسر کرنی پڑ رہی ہے، تو تو عائشہ صدیقہ کے شوہر کو دیکھ کہ عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال ہے۔ اور اگر تیری بیوی عمر میں تجھ سے بڑی ہے، اس سے گزارا کرنا پڑ رہا ہے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خامن کو دیکھ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 21 یا 25 برس ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 45 سال ہے۔ اگر تمہیں نواسے کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے، حسین کے نانا کو دیکھ۔ اگر تجھے اپنے داماد کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے، علی مرتضیٰ اور عثمان کے سسر کو دیکھ۔ اور اگر تجھے اپنے سورے کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق سسر کو دیکھ۔ کون سی چیز ہے جو میرے آقا کی سیرت میں تجھے نہیں ملتی؟ اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، سچ اختیار کرو، شرافت اختیار کرو، عبادت اختیار کرو، ظلم سے باز آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعضی مرتبہ آدمی ایسا ظلم کر بیٹھتا ہے کہ اس ظلم کو اگر زمین پہ ڈال دو تو زمین میں آگ لگ جائے، سمندر میں ڈال دو سمندر میں آگ لگ جائے۔ یہ سارا جہان ناپائیدار ہے اور بے وفا ہے۔ اسی کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیا عجیب نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ یکی بر حسیرو یکی بر سریر، یکی در پلاسو یکی در حریر۔ کہتا ہے یہ تو مقدری سودے ہیں، ایک بوری میں لپٹا بیٹھا ہے اور ایک مخمل اور تخت شہنشاہی پہ بیٹھا ہے۔ فرمایا یکی رات شب و روز مصحب بدست، یکی رات شب و روز مصحب بدست، یکی خوبتا در کنج میں خانہ مست۔ کہتا ایک ایسا مقدروں والا ہے ہر وقت اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، اور ایک ایسا ہے شراب خانے میں سے میت نکل رہی ہے، کنجر خانے میں سے موت نکل رہی ہے۔ ایک ایسا نصیبے والا ادھر دم نکلا، ادھر قرآن زبان پہ تھا، اور ایک ایسا مقدروں کا مارا ہوا کنجری کی گود میں موت آ رہی ہے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی دی، ساری زندگی کا طریقہ کار بتا دیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ تم نے اختیار کر رکھی ہے کہ غزلیں گاؤ، پتاشے کھاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ اگر پتاشے چاپ کر جنت میں جاتے تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا۔ ہاں، 4 عورتوں نے 4 مردوں نے مل کر غزلیں گائی اور مٹھائی کھائی اور جا کے سو گئے، صبح کی نماز بھی نہیں۔ دوستو جنت اگر اتنی سستی ہوتی سیدہ زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، ابو فقیہہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، لبینہ کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا، بے شمار صحابہ کرام کا قیمہ نہ بنتا۔ بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے، فیصلہ ہی کر دیا۔ مجذوب کہتا کہ واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، صحابہ کرام کا قیمہ نہ بنتا۔ بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے، فیصلہ ہی کر دیا۔ مجذوب کہتا کہ واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔
بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، اور راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں، کچھ عقل کر، دماغ لڑا، مخول تو نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ او میرے بندے، بدیوں کا پلڑا بھر کے لایا، نیکیوں والے میں ہائی کچھ نہیں، تو لوں کیا؟ بھی تول تو جب ہی لگے گا نا جب دونوں پلڑوں میں کچھ وزن ہوگا، ایک پلڑے میں جب کچھ ہے ہی نہیں تو لوں کیا؟ یوم القیامت وزنا، وزن کس بات کا کروں؟ تو دوستو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تابعداری کا وقت ہے، اور خدا جانے میری تیری کس کی قبر تیار ہے۔ ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ بسا اوقات آدمی بنگلہ کوٹھی مکان بناتا ہے، حضور نے فرمایا، سب کہہ دو صلی اللہ، بسا اوقات آدمی اپنی ساری پونجی لگا دیتا ہے مکان پہ، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں کہ اس محل میں ایک رات بھی سونا نصیب نہیں ہے، ایک رات بھی اس مکان میں بسیرا نصیب نہیں، موت آ جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بسا اوقات آدمی سیرا باندھ کے چلتا ہے، شادی کی یاری ہے، خوشی ہے، ناچ رہا ہے، خوشیوں میں پھولا نہیں سماتا، لیکن اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں کہ جس دلہن کو لینے چلا ہوں ہاتھ لگانا بھی نصیب نہیں ہوگا، کیا پتا اسے؟ بڑی عجیب بات فرمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، لکھ کے لے جاؤ دل کی تختی پہ کام آنے والی بات، اگر عمل کرو گے انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن میں محمد رسول اللہ بن جاؤں، اور جس کا ضامن کالی کملی والا بن جائے اسے کیا چاہیے؟ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک یہ جو تمہارے منہ میں ہے زبان، اس کی ضمانت دو کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں چلاؤ گے، اور ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ بنائی ہے اسے غلط استعمال نہیں کرو گے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کا ضامن میں ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت تو دے دی، اب ضمانت کیسے دیں؟ اب ضمانت کہاں سے لائیں؟ یوں ہی اگر پچھلے ٹانگے میں برقع نظر آ جائے نا، ایسے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں جیسے ان کا سونا گر پڑا ہو سڑک پہ، یہ ضمانت پکی ہو رہی ہے، پہلے عبوری تھی کنفرم ہو رہی ہے، کیا بدماشی کا دور ہے، چٹی داڑھی، کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا کرو گے دیکھ کر ان کو؟ یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں۔ اسی لیے خدا کے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جب لوگ بدماش ہو جائیں گے، دل حرام سوچے گا، آنکھ حرام دیکھے گی، ہاتھ حرام چلے گا، کان حرام سنیں گے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی ٹھوک کے فیصلے کروں گا، پھر ٹھوک کا فیصلہ آئے گا، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا، زمین چیر کر کروڑوں آدمیوں کو اندر لقمہ بنا کر لے جائے گی۔ اس لیے استغفار کرو، توبہ کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کیا جائے، درود شریف کی کثرت کی جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب أشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا
ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 مرات. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی رحم کن برمہما عفو کن جملہ گناہ مہما آج سے مو جرمہا کردہ بسے نیست مارا غیر تو دیگر کسے سربخانی وربرانی بندہم عرش حکم تستزا خرسندہم. ایتنی پیغمبرو سردار ماں ربنا صل وسلم دائما. اور بسویم سہن بمسکو گلاب حلود نام تو گفتن کمال بے ادبی. گزشتہ جمعے میں امام الاولین والآخرین سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا وہ حصہ عرض کیا تھا کہ آپ کے تشریف لانے کے وقت اس مالک نے کیا کیا نظام فرمائے
جس خدا نے اپنے محبوب کو مکے کی سرزمین پہ بھیجا، اس خدا نے سارے انتظام فرمائے، دنیاوی نظام کو ختم کرتے چلے گئے، سائے پسند نہ آئے، اس کردگار کو بے سایہ کر دیا، اس سایہ دار کو۔ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے تو یتیم ہو گئے، گھٹنوں کے بل ابھی چلنے لگے تھے، تھوڑی سی عمر ہے، 2-3 سال کے قریب عمر ہے۔ سیدہ آمنہ گود میں لے کر دو جہان کے سردار کو مدینے پہنچی، ننہال گئی، حضور کے نانوں کے یہاں لے کے چلی گئی مدینے پاک میں۔ اندازہ لگاؤ، ماں کے پیٹ میں ابا چل بسا، ابھی تھوڑی سی مختصر سی عمر ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں امی سامنے دنیا سے جا رہی ہے۔ مڑ مڑ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، مولا میرا کون؟ آواز آئی میرے محبوب تیرا میں۔ کسی کا باپ پالے گا، کسی کی ماں پالے گی، کسی کی بہن پالے گی، میرے محبوب تجھے میں خدا پالوں گا۔ ایک یتیم، ایک پردیسی، مدینے پاک میں گئے تو ماں چل بسی، تھوڑی سی عمر ہوئی تو دادا چل بسا۔ آخرت کی دولت ملی، دنیا کا کچھ بھی اللہ پاک نے دیا۔ چنانچہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جس وقت آپ کا نکاح ہوا ہے، ابو طالب نے نکاح پڑھا ہے اس زمانے کے رواج کے مطابق۔ کبھی تم سمجھو کہ ابو طالب رجسٹرار بنا ہوا ہوگا، نکاح خواہ نہیں تھا۔ ابو طالب کے یہ الفاظ آتے ہیں کہ لوگوں آج میرے بھتیجے کے پاس مال نہیں، سامان نہیں، دکان نہیں، مکان نہیں، پر میری یہ نگاہیں دیکھتی ہیں کہ میرا بھتیجا بڑا اونچا جائے گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارے کرشمے دیکھے، بڑے بڑے رئیسوں کے نکاح کے پیغام ٹھکرا دیے۔ مکے کی تاجرہ تھی، مکے کی رئیسہ تھی، مکے کی مشہور دولت مند تھی، اور صرف اپنی ذات حضور کے حوالے نہیں کی، جتنا حضرت خدیجہ کا مال تھا سارے کا حضور کو مالک بنا دیا۔ چند دنوں میں وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم فرما دیا۔ حضرت خدیجہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم بھوکے مریں گے، ہمارا بھی کیا انتظام ہے، جتنی دولت ہے ساری تقسیم کر رہے ہو۔ قربان جاؤں، ایمان اس کا نام ہے وہ مسلمانوں۔ حضرت خدیجہ کہتی تھی میرے آقا میں بھی تیری، میرا مال بھی تیرا، میری جان بھی تیری، سب کچھ تیرا ہے، جو چاہو تصرف کرو۔ اور اسی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جوانی آئی، شباب آیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کئی دن کا کھانا بنا کر دے دیتی ہے غار ہرا پہ۔ ایک پہاڑ کے اندر جا کر کالی کملی والے کئی دن کی عبادت کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں۔ کئی دن کا کھانا بنا کے دے دیتی ہے۔ وہ کتنی خوش نصیب مائی ہوگی، کوئی اپنے بیٹے کا کھانا بنائے گی، کوئی اپنے خامن کا کھانا بنائے گی، کوئی اپنے بھائی کا کھانا پکائے گی، کوئی سسر کا کھانا پکائے گی، کوئی داماد کا کھانا پکائے گی۔ واہ خدیجہ مبارک ہو، تو شہنشاہ کائنات کا کھانا بناتی ہے۔ غار کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں۔ ایک دن کا موقع آیا، ایک سبز لباس والا غار میں سامنے آیا اور آ کے کہتا اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کالی کملی والے پڑھو۔
یہ بات بھی آپ کو علم میں نہیں ہے، نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی اسکول نہیں جاتا، نبی کالج نہیں جاتا، نبی درس میں نہیں جاتا، کوئی نبی کوئی پیغمبر بھی کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھتا، اس لیے کہ نبی کا استاد خدا ہوتا ہے۔ نبی کو تعلیم آسمان سے ملتی ہے، عرش عظیم سے تعلیم نبی کو دی جاتی ہے۔ آپ نے جواب دے دیا، فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ 3 مرتبہ جبریل امین نے یہی بات کہی اور حضور نے یہی جواب دیا عربی میں۔ آگے فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي غَطًّا شَدِيدًا، مجھے جبریل نے پکڑا، سینے سے لگایا، اتنا دبایا حتّىٰ کو، یہاں تک کہ مجھے پسینے آ گئے۔ اس کے بعد جبریل امین نے قرآن پاک کی ان 2 آیتوں کی تلاوت کی، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا، وہی شروع ہو گئی، اللہ کا کلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کوہ طور پہ جاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کسی جگہ بلا کے دی گئی، داؤد علیہ السلام کو زبور کسی اور جگہ بلا کر کے دی گئی، اور کالی کملی والے کی یہ شان ہے کہ گھر بیٹھے قرآن آ گیا، خدا کا پیغام آ گیا، اللہ کا کلام آ گیا۔ اب اس کلام کی اتنی ہیبت، تمہیں کیوں پسینے آئے؟ تمہیں قرآن سمجھ آئے تو پسینے آئے؟ تمہیں کلام الہی میں لذت کیوں آئے؟ جب ہماری روح گند میں لگ گئی، کنجریوں کے گالوں میں لگ گئی، قرآن میں کیسے مزہ آئے؟ اب سرکار پہاڑ سے اترے اور اپنے گھر میں تشریف لائے، کانبا چڑھا ہوا ہے، کپ کپی تاری ہے، گھبراہٹ ہے، گھر میں تشریف لائے، سیدہ خدیجہ کو فرمانے لگے زملونی 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 دثرونی دثرونی، اور میری خدیجہ مجھے میری کملیاں اڑا دے، مجھے میری چادر اڑا دے، بڑی سردی لگ رہی ہے، تیرجفونی، مجھے بڑی سردی چڑھی ہوئی ہے، انی اخاف علی نفسی، او خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، میں ڈر رہی ہوں، میں ڈر رہا ہوں، مجھے سردی چڑھی ہوئی ہے، میرا کمبل اڑا دو، میری چادر مجھے اڑا دو، میرا موٹا کپڑا مجھے اڑا دو۔ فرمایا انی اخاف علی نفسی، میں ڈرتا ہوں میری جان نہ چلی جائے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو بڑا لطف آئے گا، اور نبی کی بات کی طرف توجہ کر، کمرہ قبر میں تجھے کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، اوکھے وقت تمہیں کام آئے گا جب کوئی کام نہیں آتا۔ حضرت خدیجہ نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ تو بڑی اللہ اللہ کرتے ہیں، آپ کو کیوں وقت آئے گا، آپ پر پریشانی کیوں آئے گی، بلکہ یہ کہنے لگی واللہ لا یخزیک ابدا، قسم ہے اس پروردگار کی، میرے محبوب، میرے سردار، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا کی اماں کہتی ہے، رقیہ کی اماں کہتی ہے، سیدہ زینب کی اماں کہتی ہے، سیدہ ام کلثوم کی اماں کہتی ہے، یہ وہ خدیجہ ہے جس کو دنیا ہی میں خدا کے پیغام اور سلام آتے تھے۔ کیا بات کہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، واللہ لا یخزیک ابدا،
ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ خدیجہ کہتی ہے اس لیے کہ آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں، اس لیے کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں، یتیموں کے وارث بنتے ہیں، محتاجوں کے آپ سہارا بنتے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ سیانی عورت جو ہوگی گھر میں اپنے خامن کو تو تسلی دے گی اور اندر اندر کوئی تجویز بھی کرے گی، تدبیر بھی کرے گی، کچھ سوچے گی کہ کیا کرنا چاہیے۔ عقل مند عورت ہوگی، خامن بیمار آ جائے، باہر سے پریشان آئے تو کہے گی کوئی گلی کوئی نہیں، اللہ ساڈا وارث ہے، سانو بالکل خیر ہے۔ بخار تیز میں چڑھا ہوا ہو نا، ہاتھ لگا کے کہتی ہے ایویں گرم گرم ہوئے ہو، تانوں کتنے بخار ہے ڈر ایویں میں تانوں چاہ بنا کے دینی ہے، اور انشاءاللہ پسینہ آیا، طبیعت سیٹ ہو گئی، کانوں تسی دوائی پائی ہے، پریشان ہو گئے ہو۔ سیانی جیڑی ہوگی کملی آخر میں بیمار، آخر میں تیرے نالوں پہلے بیمار ہاں۔ انہوں نے کہا میرے واسطے بستر بچھا کے وہ بچھا پیا، یہ ار لیتے کہ پر لیتے کہ پر لیتے میں پہنا ہے۔ بڑی مشکل ہے سمجھدار عورتیں ملنی۔ حضرت خدیجہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تسلی کر دی اور اندر اندر سوچ رہی ہے مولا مجھے ایسا خامد کہاں ملے گا، مجھے ایسا دلبر کہاں ملے گا، مجھے ایسا چاند کہاں ملے گا۔ ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ کا چچا زاد بھائی، توریت کا عالم ہے، توریت کا حافظ ہے، وقت کا بہت بڑا بزرگ شمار ہوتا ہے۔ یاد آ گیا جو وہاں لے کے چلوں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی کالی کملی والے اٹھو، میں آپ کو اپنے بھائی کے پاس لے کے چلتی ہوں، پوچھیں گے یہ کیا ہوا، یہ آنے والا کون تھا، یہ سبز لباس والا کون تھا، چھاتی سے لگا کر دبانے والا کون تھا، اور یہ کلام کیا ہے جو آپ کو دے کے گیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کیا وقت ہوگا؟ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں اور حضرت خدیجہ پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، اور ورقہ ابن نوفل اپنے بھائی عالم سیانے بزرگ کے پاس لے کے گئی اور کہنے لگی ذرا خیال کرو، میں بہت ڈر رہی ہوں کہیں میرے اجڑنے کا وقت نہ آ جائے۔ میں نے تو سارا عرب چھوڑا، سارے رئیس چھوڑے، سارے تاجر چھوڑے، سارے سردار چھوڑے، میں نے تعاملہ کے در یتیم سے نکاح اس لیے کیا تھا کہ یہ دین و دنیا کی مجھے بادشاہت مل گئی۔ بھائی جان ذرا دیکھو تو صحیح انہیں کیا ہوا، پہاڑ کی غار میں ان کو کون ملا، یہ بہت ڈر رہے ہیں، بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ وہ مجھے کلام سناؤ جو تمہیں وہاں کلام بتایا گیا۔ سلطان کے دوستو خدا کی قسم کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو، کلام عرش والے کا ہو، زبان مدینے والے کی ہو، کیا مزہ آیا ہوگا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت فرما دی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ جب یہ کلام الہی سنا توریت کے عالم نے، توریت کے حافظ نے، ورقہ ابن نوفل نے آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، رونے لگا اور کہنے لگا خدیجہ مبارک ہو، اور پریشان خدیجہ، ازردہ خدیجہ، پریشان حال خدیجہ، مبارک ہو، لکھا مبارک ہو، کروڑوں مبارک ہو، اربوں مبارک ہو خدیجہ، تو تاجر کی بیوی نہیں، تو سردار کی بیوی نہیں، تو کسی مکے کے نوجوان کی بیوی نہیں، تو قریش کے خاندان کی بیوی نہیں، مبارک ہو، تو شہنشاہ کائنات کی بیوی ہے۔
پتہ آج چلا، تو امام الانبیاء کی گھر والی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری توریت میں یہ موجود ہے کہ آخر الزمان پیغمبر آئیں گے، ان کو قرآن ملے گا۔ خدیجہ مبارک ہو، جھولی تیری ہوگی، کلام خدا کا آیا کرے گا۔ ورقہ ابن نوفل نے تسلی کر دی کہ آپ کو نبوت مل گئی ہے، یہ وحی ہے، یہ جو تمہارے پاس آیا تھا نا، یہ جبریل تھا، اور یہ قرآن ہے جو آنا شروع ہوا، ختم نبوت کا تاج اللہ نے تجھے اڑا دیا۔ توجہ ہے سب کی؟ اگلی بات بڑی نازک سی ہے، یہ باتیں تو ساری مزے کی تھی نا۔ امام الانبیاء ہونا بڑا مزیدار ہے، قرآن کا آنا بڑی اچھی بات ہے، خدیجہ کا اتنے عظیم نبی کی بیوی بن جانا بڑی بات ہے۔ ورقہ ابن نوفل نے جو اگلی بات کہی وہ بڑی فتح کی، کہنے لگا خدیجہ اے کاش میری عمر بڑی زیادہ ہو چکی ہے، موت بالکل قریب ہے، صبح شام کا ہوں، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، میں اس وقت موجود ہوتا، میں بھی اس وقت ان کی کچھ مدد کرتا جب مکے کے لوگ ان کو گلیوں میں پتھر ماریں گے۔ اندازہ لگاؤ، بہت پہلے حضرت خدیجہ کہنے لگی ورقہ اور میرے بھائی سیانے بزرگ، شکل دیکھ کر ہر آدمی موم بن جاتا ہے، اتنا حسن کے چاند شرمائے، اتنی خوبصورتی کے سورج شرمائے، اتنا اللہ نے صورت دی کہ ستارے راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہٹ جائیں، انہیں بھی کوئی مارے گا؟ شفیق یہ ہے، خلیق یہ ہے، یہ تو گالیاں کھا کے دعائیں دیتے ہیں، یہ تو بیماروں کی دوائیں لا کے دیتے ہیں، یہ تو بوڑھوں کا وزن سر پہ اٹھا کے گھر پہنچا کے آتے ہیں، انہیں گالی کیوں دے گا کوئی؟ انہیں کیوں مارے گا؟ ورقہ ابن نوفل کہتا خدیجہ تیرے خامد نبی بھی سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی توحید کا مسئلہ اتنا کڑوا ہے، اللہ کی توحید کا مسئلہ اتنا تلخ ہے کہ جب یہ اللہ کا نام لے کر قرآن پڑھے گا اور اس میں جب یہ پڑھے گا نا کہ اس دروازے کے سوا کوئی دروازے نہیں، سارے لوگ پتھر مارے۔ اب اندازہ لگاؤ، مکہ مکرمہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، جہاں 1,40,000 نبیوں نے طواف کیے، حرم محترم ہے، اللہ کی ہر وقت رحمتیں برستی ہے، اللہ پاک کا گھر ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قرآن مجید سنایا۔ جناب ابو بکر فرماتے رضی اللہ تعالی میں تو دور تھا، میں قریب آ کھڑا ہوا، فرماتے مالک کائنات کی قسم جب میرے نبی نے اللہ کا قرآن سنایا، توحید کا پیغام سنایا، سارا مکہ امام الانبیاء کو، یتیم مکہ کو مارنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دھکے دیے، کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے تو ادھر سے دھکا دیتا ہے، عتیبہ ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ابن مغیرہ ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے۔ اندازہ لگاؤ ذرا، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے تو سوچو، مار کھانے والا ایک اور مارنے والے سارے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ مقدروں والے لوگ تھے جو نبی کے اس وقت کام آئے جب لوگ نبی کو مارتے تھے۔ ظالموں کچھ تو سوچو، آج نبی کی سنت ہم اس وقت بھی نہیں اپناتے جب ہمیں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، عتبہ کو دھکا دیا، عتیبہ کو دھکا دیا، ولید ابن مغیرہ کو پڑے دھکے دیا، کسی کا ہاتھ پکڑا، کسی کی ٹانگ پکڑی، کسی کو ادھر کیا، اور رکھنے والوں میرے آقا کو نہ مارو، شہنشاہ کائنات کو نہ مارو، یتیم
حتیم مکہ کو نہ مارو، امام الانبیاء کو نہ مارو۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے بچاتے بچاتے، میرے منع کرتے کرتے، میرے ہٹاتے ہٹاتے ایک کمیلا اٹھا، اس نے کپڑا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال لیا، حضور کے گلے میں ڈال لیا، اور اتنے بل چڑھائے، اتنے بچ چڑھائے، اتنا گھونٹا۔ ابو بکر فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا امام الانبیاء کی آنکھیں باہر نکل آئی۔ اتنا زور سے گلا گھونٹا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس دین کے پیچھے شہنشاہ کائنات کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ تو پھونک مار کے جنت میں جانا چاہتا ہے، تو یوں ہی سیدھا سیدھا جنت میں جا گھسے گا۔ اور ابو بکر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ایک اور کمیلا اٹھا، اس نے حضرت کے گردن میں اس قدر مروڑا دیا، میں نے دیکھا حضور کے منہ میں جھاگ آ گئے۔ اور میں نے ان سے پوچھا مکے والوں، مکان تمہارا نہیں چھینا، دکان تمہاری نہیں چھینی، مال تمہارا نہیں لیا، عزت کا جھگڑا کوئی نہیں، شہنشاہ کائنات کو کیوں مارتے ہو؟ سارے کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کیوں کہتا ہے کہ خدا ایک ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ حاجت روا ایک ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ مشکل کشا ایک ہے؟ یہ کیوں کہتا ہے کہ سب کو رزق دینے والا ایک ہے؟ یہ کیوں کہتا ہے کہ سب کو اولاد دینے والا وہ ایک ہے؟ یہ گناہ بتایا کافروں نے۔ اور پھر آگے سنو، ابو بکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے آئے قربان ہو جاؤں، حضور کو چھڑاتے چھڑاتے وہ کمینے حضور کو چھوڑ کر ابو بکر پہ چل پڑے۔ اتنا مارا اتنا مارا، سید آسمہ ابو بکر کی بیٹی کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سر پہ اتنے جوتے مارے کہ یوں کیا کرتے، یعنی اندازہ لگا آج کوئی بھائی کی حمایت میں مار کھائے گا، کوئی مامے کی حمایت میں مار کھائے گا، کوئی ابا کی حمایت میں مار کھائے گا، کوئی بیٹے کی حمایت میں مار کھائے گا، کوئی رشتہ داروں کی حمایت میں مار کھائے گا، کوئی اپنے دوستوں کی حمایت میں مار کھائے گا۔ واہ ابو بکر، تو نے امام الانبیاء کی حمایت میں اتنی بڑی مار کھائی۔ بیت اللہ شریف میں سے صدیق اکبر کے خاندان کے لوگ کپڑے میں ڈال کے لے گئے، بے ہوش ہو گئے، اتنا مارا لوگوں نے بے ہوش ہو گئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے دن جا کے ہوش آیا۔ نبی کی محبت میں، نبی کی غلامی میں، نبی کی عاشقی میں اتنی مار کھائی، تیسرے دن ہوش آیا۔ ذرا سی آنکھ کھول لی ابو بکر سے، زبان کو حرکت دی، لب ہلے ابو بکر کے، ابو بکر کی اماں جس کا 3 دن سے دم نکلا جاتا ہے، میرے بیٹے کا برا حال ہے، پتہ نہیں بچے گا بھی کہ نہیں، بولتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں۔ ذرا سی آنکھ کھول لی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پہلا سوال میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ اماں کہنے لگی چھوڑ اس کا نام جس کی وجہ سے تجھے مار پڑی، تیسرے دن جا کے ہوش آیا، میں قربان ہو جاؤں تیری اماں، او میرے بیٹے 3 دن سے حلق میں پانی کی بوند لگ گئی، دلیا لگ گیا، یہ میں حریرہ بنائے بیٹھی ہوں، ذرا سا کھا لے، ذرا سا چاٹ لے، تیری اماں کے دل کو تسلی ہوگی، میرے بیٹے تیری عمر لمبی ہو، ان کا نام نہ لے، ان کی وجہ سے تجھے مار پڑی ہے۔ صدیق اکبر کی والدہ اس موقع پہ مسلمان نہیں، ابو بکر کی اماں مسلمان نہیں تھی اب تک۔ کمال ہے، جیسے کہ اتنا لوگوں نے تجھے مارا، اس کی وجہ سے آنکھ کھلی تو پہلے اسی کا نام لیا۔ آئے تم ہوتے نعوذ باللہ، میں ہوتا
ہم سارے کہتے توبہ توبہ توبہ. اب ہم نے نیڑے نہیں جانا جی ان کے اللہ اللہ نے اتنی مار پڑی اصا نیڑے نہیں بیٹھو اصا اڑا نہ ہی نہ گھنٹو. مگر یہ تو ابو بکر کا کہنے لگا اپنی امی کو امی جان بات سنو جب تک میں اس کالی کملی والے کا دیدار نہ کر لوں زیارت نہ کر لوں میری آنکھیں دیدار نہ کر لے اس وقت تک تیرا دلیا بھی تیرا ہیرا بھی تیرا پانی بھی مالک کائنات کی قسم مجھ پر حرام ہے جب تک میں اپنے محبوب کی زیارت نہ کر لوں. میں تو پہلے ان کا دیدار کروں گا. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا محبت ہے کیا عظمت ہے. اماں کہنے لگی بیٹا مجھے کیا پتا تمہارے نبی کا کہاں ہے کیا حال ہے. عورت بیچاری اور چھپ کر مسلمان بنی ہوئی تھی سدا تو تھی اسلام کی. صدیق اکبر کو تو پتا تھا نا اس کا. اپنی امی کو فرمانے لگے اسے بلا کے لاؤ. اب وہ آگے بیچاری ڈرے وہ عورت ذات کہ نبی کو مارا ابو بکر کو مارا. اپنی امی کے سامنے ہی ابو بکر نے پوچھ لیا کیا حال ہے سرکار کا. اب بیچاری وہ ڈر کی ماری کہنے لگی میری طرف دیکھنا. یوں اشارہ بھی کیا کہ تیری اماں سن رہی ہے مجھ پر نہ مصیبت آ جائے میں عورت ذات ہوں کمزور ہوں. اور بظاہر کہنے لگی مجھے کیا پتا رات کے وقت میں کیا جانوں اندھیرے میں کون کہاں ہے میں تو نہیں جانتی. اور اشارہ کرا تیری اماں سن رہی ہے. اگر میرا پتہ چل گیا تو ماریں گے سارے مکے والے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفسیات کے بڑے ماہر تھے. فرمانے لگے گھبرا نہ میری ماں بیٹے کی محبت میں قید ہوئی کھڑی ہے کسی کو نہیں کہنے جائے گی. تم ایسا کرو دونوں کی دونوں میری ماں بھی اور تو بھی مجھے پکڑ کر سہارا دے کر میرے محبوب کے پاس لے چلو. اللہ غنی مسلمان تو نہیں تھی صدیق اکبر کی اماں لیکن کہنے لگی میں ذرا دیکھ کے آؤں گلی میں کسی کا آنا جانا تو نہیں. اس وقت لے کے چلیں گے جب سب سو جائیں گے کوئی نہ دیکھے ہمیں. وہ تو بیٹے کی محبت میں لے کے چل رہی ہے. ایک طرف وہ مائی لگی جو ایماندار تھی دوسرے طرف صدیق اکبر کی اماں نے سہارا دیا اور دونوں لے کر کے ارقم صحابی کے گھر پہ سرکار تشریف فرما تھے دار ارقم میں لے کے پہنچے. علماء کرام نے لکھا جب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا چلا میرا ابو بکر آ گیا کھڑے ہو گئے اور صدیق اکبر کو سینے سے لگا لیا پیشانی پہ بوسا دیا اور پوچھا ابو بکر تیرا کیا حال ہے تجھے اتنی مار پڑی میری وجہ سے. عرض کیا میرے آقا تیرا دیدار مل گیا میرے سارے دکھڑے ٹل گئے میرے سارے غم غلط ہو گئے میری پریشانیاں ساری دور ہو گئی. کیوں اس لیے کہتا تیرے چہرے پہ فدا ہے شمس و قمر تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر تیری پیاری ادا کا کیا کہنا او میرے آقا تیرا دیدار مل گیا میرے دکھڑے ٹل گئے. اس وجہ سے تیری شان بڑی بلند ہے. ابو بکر کہتا والاثر تیرے زمانے کی قسم والاثر تیرے زمانے کی قسم علم نشرح تیرے سینے کی قسم والولد تیرے وطن کی قسم تیری رہنے کی جا کا کیا کہنا او کالی کملی والے تیری گلیوں کی او خالق قسمیں کھاتا تیرا کیا کہنا. اتنی بلندی اتنی رفعت اسی کو کہتا براق اٹھا کے جبریل رہے
رب رب بھی آگے جا نہ سکے، رب اجنو حبیبی ملنی کہے، رب اجنو حبیبی ملنی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، رب آواز پہ آ جا تو میرا محبوب ہے۔ ان کی کتنی بڑی شان ہوگی، نام لینے والوں کی اتنی بڑی شان بن جاتی ہے۔ فرمایا جو ایک مرتبہ میرے محبوب کی ذات پہ درود پڑھے 10 بار میں اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کی چادر تان دیتا ہوں، 10 گناہ مٹا دیتا ہوں، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہوں، 10 درجے اس کے بلند کر دیتا ہوں۔ جس نبی کی عظمت یہاں تک ہو، جنت البقیع کے قبرستان میں الحمدللہ جانے کا اتفاق ہوا، بارہا ہزاروں لاکھیں قبریں ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 جرنیل وہاں سوئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابی وہاں سوئے ہوئے، مگر آنکھوں والوں نے نظارہ دیکھا، ساری قبریں ٹھیک ٹھاک خشک ہیں، ایک قبر بیچ میں ہے جس کے اوپر ہری ہری بیل اگی ہوئی ہے اور وہ بیل چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ کسی سمجھدار عرب سے پوچھو یہ کس کی قبر ہے، جواب ملے گا نبی کو دودھ پلانے والی مائی حلیمہ کی قبر ہے۔ کیا کہنا اس کی عظمتوں کا، جس نے نبی کو کم سے کم کئی برس تک سینے سے لگائے رکھا، پیار کرتی تھی، ماتھے پہ بوسہ دیتی تھی، ہر وقت کندھے پہ بٹھا کے رکھتی تھی، پانی پلاتی تھی، کھانا کھلاتی تھی۔ تم میں سے اگر کسی کا دل کرتا ہو اے کاش مجھے یہ توفیق مل جاتی، مجھے یہ موقع مل جاتا، آج اللہ کا قرآن دنیا میں ہے، تو قرآن کے قریب ہو جا، قرآن کی خدمت کر، قرآن کو ایمان لا، اس کی تلاوت کر، اس کی عظمت کو دل میں بسا، انشاءاللہ مائی حلیمہ والا ہی ثواب مل جائے گا۔ میں کر رہا تھا کہ برکتیں ملی، ایک جنگ حنین ہوا ہے، قبیلہ بنو ثقیف کے لوگوں نے وہ اتنے تیر انداز سے کئی ہزار صحابہ کرام کی آنکھیں پھوڑ دی۔ قرآن میں ذکر ہے جنگ حنین کا۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، فتح ہو گئی اور قبیلہ بنو ثقیف کے لوگوں کو، عورتوں کو قید کر لیا گیا، وہ کافروں کا جو قبیلہ تھا اسے قید کر لیا گیا۔ اب سارے کافر ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے کہ تو چل کر ساروں کی سفارش کر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم